ایک بھائی نے پوچھا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنازہ کس نے پڑھایا تھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ کس نے پڑھایا تھا؟ تو سامعین محترم مختلف روایات ہیں اس کے بارے میں، مختلف روایات ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ کا جنازہ مبارک ایسے نہیں ہوا جیسے ہمارا ہوتا ہے، بالکل اس سے مختلف تھا۔ وہ کیسے تھا؟ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مالک حقیقی سے جا ملے، اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ گئے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو سامعین محترم اما جی عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجر مبارک میں آپ کو رکھا گیا، حجر مبارک میں آپ کو رکھا گیا۔ ترتیب یہ بنائی گئی، مختلف روایات ہیں، تو سامعین محترم ترتیب یہ بنائی گئی سب سے پہلے نبی پاک کا جنازہ فرشتے پڑھے۔ مطلب کیا تھا؟ جو بھی فرشتہ آتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درود و اسلام کا نذرانہ پیش کر کے چلا جاتا، اور اسی طرح صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ترتیب رہی، جو بھی صحابی رسول حجر مبارک میں جاتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت مبارک بھی کرتا اور درود و سلام پڑھ کے دوسری سائڈ پہ نکل جاتا۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنازہ مبارک تھا۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ پڑھایا گیا ہے، لیکن میں پہلے آپ کو بتا گیا ہوں مختلف روایات ہیں، تو اس لیے صحیح بات یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ مبارک اسی طرح پڑھایا گیا، ہر صحابی آتا درود و اسلام کا نذرانہ پیش کر کے چلا جاتا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معصوم عن الخطا، جتنے بھی انبیاء ہیں معصوم ہیں، جتنے بھی انبیاء ہیں معصوم ہیں۔ ہم جنازے میں کون سی دعائیں مانگتے ہیں؟ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا، یا اللہ ہمیں بھی معاف فرما، جو ہم سے پہلے گزر گئے ان کو بھی معاف فرما، جو بعد میں آنے والے ان کو بھی معاف فرما۔ تو سامعین محترم نبی جو ہے نا یہ معصوم عن الخطا ہے، خطاؤں سے پاک ہے۔ نبیوں کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھنا بھی نبی سے خطا ہو سکتی ہے، وہ بندہ دائرہ اسلام سے فارغ ہے۔ نبی معصوم عن الخطا ہوتے ہیں۔ تو